السلام علیکم۔ اپنے یوٹیوب چینل انصاف، عدالت اور وکالت کے ساتھ مائی سیلف ارشاد خان دشتی بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اپریل کی 8 تاریخ تھی، دوپہر کے 3 بجنے والے تھے۔ 2 نوجوان لڑکے موٹر سائیکل 125 پر سوار ہو کر آ گئے۔ خانپور کی موبائل مارکیٹ میں داخل ہوتے ہی یہ دونوں نوجوان قائم وقاص موبائل شاپ میں داخل ہو گئے۔ ایک نوجوان نے دکاندار زین چودھری کے اوپر پسٹل تان دیا اور دوسرے نے اسے حکم دیا کیش کاؤنٹر میں جتنی بھی رقم موجود ہے وہ اس کے حوالے کرے، ورنہ سنگین ترین نتائج کا وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ دکان مالک نے یہ صورتحال دیکھی تو فوراً اپنی جان بچانے کے لیے کاؤنٹر میں ہاتھ ڈالا اور دکان مالک کے بقول 80,000 روپے اس نے ان وارداتیوں کے حوالے کیے، جبکہ دیگر ذرائع کے مطابق دکاندار سے ہتھیائی گئی رقم مبلغ 60,000 روپے تھے۔ اس کے علاوہ دونوں نوجوان وارداتیوں نے 2 موبائل بھی زین چودھری کے کاؤنٹر سے اٹھا لیے اور آخر میں جاتے ہوئے جب ان کی نظر زین چودھری کے آئی فون پر پڑی تو وہ اس پر بھی اپنا ہاتھ صاف کرتے ہوئے لے کر چلے گئے۔ اپنی مراد پوری ہوتے ہی دونوں نوجوان لڑکے اپنی موٹر سائیکل پر سوار ہو کر آنن فانن خانپور موبائل مارکیٹ سے 9-2-11 ہو گئے۔ عینی شاہدین نے ان دونوں کو نواں کوٹ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ یہ دونوں تیز رفتاری کے ساتھ خانپور کو چھوڑتے ہوئے نواں کوٹ جا پہنچے۔ واردات کے بعد زین چودھری کے اوسان جیسے ہی بحال ہوئے تو اس نے عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے فوراً 15 پر کال کر کے پولیس کو اطلاع دی۔ آنن فانن خانپور پولیس موبائل مارکیٹ قائم وقاص موبائل شاپ پہ پہنچی اور ابھی CCTV فوٹیج کا معائنہ کیا جا رہا تھا کہ اس دوران ایک اور اطلاع آ گئی۔ نواں کوٹ شہر میں محمد عرفان نامی دکاندار کی موبائل پر واردات کرنے والے یہی 2 نوجوان پہنچے اور اسے بھی پسٹل دکھا کر نقدی اور موبائل حوالے کرنے کا مطالبہ کیا۔ دکاندار محمد عرفان کے مطابق وارداتیوں نے 1,60,000 روپے کی واردات اس کی موبائل شاپ پر کی تھی، جبکہ دیگر اور معتبر ذرائع کے مطابق 16,500 روپے ان وارداتیوں نے محمد عرفان سے ہتھیائے تھے۔ لگتا ہے کہ یہ نوجوان نئے جرائم کی دنیا میں داخل ہوئے تھے۔ عرفان کو لوٹنے کے بعد یہ دونوں 4:04 پر تیسری واردات کرنے کے لیے ذیشان سومرو نامی کریانہ دکان کے مالک کے پاس جا پہنچے۔ دکاندار نے دعویٰ کیا کہ اسے 5.25 لاکھ روپے سے محروم کیا گیا ہے، جبکہ پولیس اور دیگر ذرائع بیانی ہے کہ ذیشان سومرو سے 1 لاکھ روپے کی رقم اس کے کاؤنٹر سے نکالی گئی تھی۔ اب وارداتی خوش تھے مگر پولیس کی دوڑیں لگ چکی تھیں۔ یکے بعد دیگرے 3 وارداتوں نے پورے ضلع میں تھر تھلی مچ گئی تھی۔ رحیم یار خان پولیس فوراً حرکت میں آئی اور CCTV سے لی گئی ویڈیوز اور تصاویر علی پور پولیس کو بھیج کر ناکہ بندی کی ہدایت کر دی گئی تھی۔ خان بیلا والی تیسری واردات نے
ملزمان کے راستے کا تعین کر دیا تھا۔ پولیس بخوبی جان گئی تھی کہ ان نوجوان وارداتیوں کی منزل مقصود کون سی ہو سکتی ہے۔ رحیم یار خان پولیس فوراً حرکت میں آئی اور سی سی ٹی وی کیمروں سے لی گئی تصاویر اور ویڈیوز علی پور پولیس کو فوراً بھیج کر ناکہ بندی کی ہدایات کر دی گئی تھی۔ اب ان لڑکوں کا پکڑے جانا طے تھا۔ ٹھیک 5:05 پر یہی لڑکے جب پنجنن ٹول پلازا سے گزرنے لگے تو پہلے سے تیار پولیس نے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت ان دونوں نوجوانوں کو قابو کر لیا۔ اس کامیابی کے بعد علی پور پولیس نے فوراً رحیم یار خان پولیس کو اپنی کامیابی کی اطلاع دی اور ہیڈ پنجنت کے مرکزی بورڈ کے نیچے ان ملزمان کو کھڑا کر کے تصویریں بنوائی گئیں اور سوشل میڈیا پر بھی ڈال دی گئیں۔ میڈیا کے اہم صحافیوں نے اس کامیابی کو خوب بڑھا چڑھا کر پیش کیا اور ہر ایک نے اپنے طریقے سے پوسٹ کیا اور اپنی اپنی رائے دی۔ مگر پھر کہانی اس وقت تبدیل ہو گئی جب رات 3:09 پر تھانہ صدر پولیس کو شوکت عباسی نامی نواں کوٹ کے ایک رہائشی نے 15 پر کال کی، جس نے تھانہ صدر کی پولیس کو بتلایا اس سے 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 4 مسلح وارداتیوں نے موٹر سائیکل اور نقدی چھین لی ہے۔ وہ وارداتی جام پور کی طرف روانہ ہو چکے ہیں، جس پر پولیس نفری موضع قاضی طاہر شہید پہنچی تو ڈاکو نے اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ کچھ فائر سرکاری گاڑی کو بھی لگے، پھر فائرنگ رک گئی تو دیکھا کہ 2 نوجوان لڑکے زخمی حالت میں سڑک کے کنارے پر تڑپ رہے تھے اور ساتھ ہی ایک موٹر سائیکل سڑک کے کنارے پر گری ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک کا نام محمد کاشف عرف حسیب بھٹی تھا، جبکہ دوسرے کا نام توحید بھٹی تھا۔ دونوں نوجوان لڑکے آپس میں حقیقی بھائی تھے۔ دونوں کی قوم بھٹی تھی اور ضلع مظفر گڑھ کی تحصیل جتوئی کے موضع وینس کے رہائشی تھے۔ پولیس کے مطابق دونوں نوجوانوں کو ہسپتال لے جایا گیا، مگر وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے راستے میں ہی دم توڑ گئے تھے۔ یہ تھی پولیس کہانی۔ یہ دونوں نوجوان اس سے قبل علی پور کے تھانوں میں پولیس کی ضمنیاں لکھا کرتے تھے۔ دونوں پڑھے لکھے تھے اور ان کی لکھائی یعنی ہینڈ رائٹنگ بہت ہی زبردست تھی، جس کی وجہ سے پولیس کے افسران اور دیگر اہلکار ضمنیاں لکھنے کے لیے ان دونوں نوجوانوں کی خدمات لیا کرتے تھے۔ 1.5 سال تک یہ دونوں بھائی تھانہ علی پور میں ضمنیاں لکھتے رہے اور پولیس کی خدمت کرتے رہے، مگر آج وہی دونوں نوجوان بھائی ہسپتال کے مردہ خانے میں بے جان پڑے ہوئے تھے اور بامشکل سے ہی اپنی زندگی کی صرف 18 اور 20 بہاریں ہی دیکھ پائے تھے۔ موت حقیقت ہے، مگر نوجوان موت ماں باپ کے لیے بھی تکلیف دہ ہے، بہن کے لیے بھی تکلیف دہ ہے اور ہر ایک عزیز اور جاننے والے کے لیے بھی دردناک ہوتی ہے۔ ان دونوں نوجوان وارداتیوں کے قتل کے بعد ان کی بے بس بہن کی قبر پر روتے ہوئے روداد سنے تو اللہ جانتا ہے کہ دل بھر آتا ہے۔ بہن کی چیخ و پکار ایک دکھ بیان کر رہی ہے جو شاید بہنوں والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔
مار سکتے رہتے پیارے سے سیریالے جنہیں کو کڑے کڑیے سارے عذاب کیتے جنہیں کو انصاف کیتے کڑے کڑے میرے میرا میرا بے انصافی کرنے کے قتل کر سکتے تھے ایک میرا 18 سال نہیں میرا 22 سال تائی اسا پیچھے کو جی کا نام سے میرے میرا پولیس میں چاند میرا ڈاٹا نہیں میرا سوچائی میرا چاچا اقبال پٹی شہید ہے یہ صحیح کام میرے میں وجہ سے غلط فہمی کی بنا سے چاند میرے میرا کو سب چیز ہے ڈرانے کو مار سکے نے میرے میرا ایک میرا مریم کو دوسرے کو رکھ کے سامنے مانے تھے تو کیا خدا دی والا کچھ کہیں جواب نہیں ملے گا یہ دنیا نے تو معاف کر رہے تھی خدا اگلے دنیا کی میں معاف کرتی سو ایک بندی کو بچانے کی ٹارگیٹ کو پورا کرنے کی میرے دو نوجوان دلانے کو قتل کر سکے نہیں جانے اگر ایک تالی پر کہیں بیٹے کی تالی آئی اے پولیس کو بڑا لے بندے کی میری طریقے سے کیا مار سکتے نا اللہ برباد کرے تھی پر کو اور ایک کالے کنور کو برباد کرے تھی خدا تو لگت کر رکھے تھی لانا بیجی حکومت جیتا انصاف کرنے کالا کنور ہے اے مریم نواز کو میرا میسج ہے میں کو انصاف چاہیے تیری عدالت کے سمو کو شاتے تیری سیاست کے سمو کو شاتے سارے نال انصاف نہیں دیا سارے مار مار گیا میں میرا ایک کٹارا نہیں میرا مانگیتا ہے پوری زندگی سارے میرا کبھی کی خدمت بھی کرتے میرے بیرا میں درد سے کہنا پڑ رہا ہے اور دکھ کی بات یہ ہے کہ خانپور کی دھرتی پر انسانی جان کی کوئی قدر باقی نہیں رہی ہے۔ پہلے قتل و غارت کا کام ڈاکو کیا کرتے تھے مگر اب یہ کام دونوں طرف سے ہو رہا ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے ہم کسی قتل گاہ میں پہنچ چکے ہیں۔ ڈاکو تب ہی انسان کو قتل کرتا ہے جب اسے ڈر ہو کہ اسے کسی نے مار دینا ہے یا پکڑ لینا ہے، ادروائز وہ مالی نقصان دے کے روپوش ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ مگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ہر اس شخص کی جان لے رہے ہیں جس کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوتے ہیں، نہتھا ہوتا ہے، یہ اسی ہر شخص کی جان لے کر پھر اس کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ تصویریں بنا کر بڑے فخر کے ساتھ ہیومنز اینیملز کی طرح، انسانی جانوروں کی طرح اپنے بیانات ریکارڈ کراتے پھر رہے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ مریم نواز کی CCD نے ڈاکوؤں کو اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ایک ہی کشتی میں سوار کر دیا ہے۔ اب دونوں نے ایک ہی کام پکڑا ہوا ہے، انسانیت کا قتل۔ قتل چاہے قانونی ہو چاہے غیر قانونی ہو، سچ تو یہ ہے کہ حضرت انسان کا قتل انتہائی دردناک ہوتا ہے۔ چاہے کوئی 100 قتل کرنے کے بعد کسی انسان کو پھانسی کی سزا دی جا رہی ہو تو کم از کم میرے جیسا انسان اس شخص کی موت کو بھی دیکھنا گوارا نہیں کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب، صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب، چیف منسٹر آف پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ، اگر اجازت ہو تو یہ قانون کی کتابیں، یہ تعزیرات پاکستان، یہ کرمنل پروسیجر کوڈ، یہ موٹی موٹی کتابیں، ان کو ہم نہر میں پھینک دیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ان کا کوئی فائدہ باقی نہیں رہا ہے۔ مت کھیلو اس قانون کے ساتھ، مت توڑو اس پاک قانون کو۔ میرا اللہ جانتا ہے جہاں جہاں بار بار قانون توڑا جاتا ہے، جہاں جہاں قانون نہیں ہوتا، وہ علاقہ، وہ جگہ انسانوں کے قابل نہیں رہتی۔ اسے انسانی رہائش، انسانی مسکن ہرگز نہیں کہا جاتا۔ ایسی جگہ کو جہاں قانون نہ ہو صرف جنگل کہا جاتا ہے۔ تو خدا کے لیے پاکستان کو جنگل نہ بنائیں، پاکستان کے مقدس قانون کو بار بار نہ توڑیں اور پاکستان کے اس قانون کی بے حرمتی نہ کریں۔
انسانی جان کے تقدس کو پامال نہ کریں. اگر آپ کو اختیار ملا ہے تو اس اختیار کو اس حسن کے ساتھ، اس خوبصورتی کے ساتھ استعمال کریں کہ اس کا فائدہ سویلینز کو ملے، عام انسان کو ملے، ہر بے بس کو ملے، ہر کمزور کو ملے. کام وہ کریں جس سے ملک کے اندر استحکام آئے، سکون آئے، امن و امان آئے.